بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا صفائے قلب و باطن کر لے۔ صوفی کا لفظ صوفیاء یا مسٹکس یا مختلف جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، بنیادی طور پہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ صفائے قلب و باطن، کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا باطن صاف ہو جائے، تو جب آپ کے دل کا آئینہ صاف ہوگا تو پھر آپ کو ہر کوئی اچھا نظر آئے گا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہے، آپ کو دوسرے بھی اچھے نظر آئیں گے، اور اگر آپ کے دل میں میل کچیل ہے، نفرت ہے، تعصبات ہیں، ہیٹرڈ ہے، سیکٹیرینزم ہے، دوسروں کے بارے میں بائسز ہیں، یو آر پریجوڈسڈ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ایک خاص اینک سے ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی مقصد صوفیاء کا اور انبیاء کا یہی ہے کہ انسان اپنے قلب و باطن کا اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ جتنا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر ایک توسع، اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اب جب ہم صوفیاء کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر ایک آفاقیت ہوتی ہے۔ وہ ایک خاص مخصوص دائرہ کار کے لوگوں میں آپ کو نظر نہیں آتے، وہاں پہ آپ کو ہندو بیٹھے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پہ کرسچنز بیٹھے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پہ بدھسٹ ویسے بھی نظر آتے ہیں آپ کو، وہاں مسلمان بیٹھے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کا فیض سب کے لیے جاری ہے اور وہ خاص اینک سے کسی کو منع نہیں کرتے۔ صوفیاء کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جیسے انسان کو جسمانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کو روح کے عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی انسان دو چیزوں کا بنا ہوا ہے، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب روح بیمار ہو جائے تو پھر انسان صوفیاء کے پاس جاتا ہے یا وہ علاج کرتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی جسمانی عارضے سے ہمیں سامنا ہو تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آنکھ کا مسئلہ ہے تو آئی اسپیشلسٹ، دل کا مسئلہ ہے تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سکن کا مسئلہ ہے تو سکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہماری روح گدلی ہو جاتی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے کردار و اخلاق کی وجہ سے، تو پھر ہم صحیح بندے کے پاس نہیں جاتے۔ صوفیاء کے پاس بیٹھنا، ان سے اپنے معاملات کو شیئر کرنا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک نے ایک مقام پہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل علم، یعنی اس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جا کے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تو صوفیاء کرام کا بنیادی مقصد ہی انسان کو روحانی طور پہ اس کے مراتب کو بلند کرنا ہے، اور روحانی طور پہ انسان بلند ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی روح کی تطہیر نہیں ہو جاتی، وہ پاکیزہ نہیں ہو جاتی۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ انبیاء کرام جو پروفٹس ہیں وہ سب سے بڑے صوفی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ ٹرم تو بعد میں وجود میں آئی، دیکھیں ٹرمنالوجی بعد میں وجود میں آتی ہیں، چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اصول فقہ، یعنی اگر میں اسلامک ٹرمنالوجی میں بات کروں تو تفسیر ہے، حدیث ہے، اس کے علوم ہیں، پھر اس کے آگے برانچز ہیں مختلف، یہ بعد میں ٹرمنالوجی آئیں، لیکن وہ تصور پہلے سے تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی تطہیر نفس کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنایا جائے،
اور پھر آ کے قرآن پاک نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ مجھ پر مکمل کر دیا ہے، اور وہ مقصد جو انبیاء لے کر آتے رہے حضور علیہ السلام تک، وہ پورا ہوا۔ اب صوفیاء کرام میں عرض کر رہا ہوں، ان کے اندر عالمگیریت اور آفاقیت آپ کو نظر آئے گی۔ وہ اپنے آپ